طویل حدیث سنانے لگ گیا. سبحان کون ہے؟ یہ فتح مدائن ہوئی، مدائن کو فتح، اور وہ فرمایا گیا فتح مدائن ہوئی بھی لما فتح اللہ المدائن علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ایام عمر. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر مدائن کی فتح اصحاب رسول اللہ نے فرمائی. سبحان ذرا زور سے سبحان اللہ. معصوم ملت کورس میں آئے ہو، اور میں تو یہ کہوں گا کہ الحمدللہ اس اجلاس کی صدارت 3 شخصیتیں کر رہی ہیں. بے شک آپ کہو گے دو تو ہم نے دیکھا کہ حضور ادریس ملت اور حضور ناصر ملت. میں نے کہا وہ وہابیوں کا عقیدہ کہ مر گئے، اشرف علی مر گیا، دیوبندی مر گیا، خلیل احمد مر گیا، لیکن ان آقاؤں کی نسبت تو عقیدہ امام نے دے دیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ. بے شک سبحان اللہ سبحان. آج بھی ہماری صدارت ہمارے آقا وہاں بیٹھے کر رہے ہیں، جی بے شک باتوں میں ملت فرما رہے ہیں. بے شک. اور میں ایک بات اور اس میں اضافہ کر دوں. اعلیٰ حضرت نے تو یہ فرمایا کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. ہاں سنی تو تھی اندھیری رات، لیکن محبت حضور کا وہ چراغ لے کے. سبحان اللہ سبحان. سنو، میں نے کہا معصوم ملت آپ خالی چراغ نہ لے کے گئے، ان لاکھوں کو وہ چراغ دے گئے. بے شک سبحان اللہ سبحان. ان لاکھوں کو چراغ دے گئے. ان کے چراغوں کے اندر وہ روغن اہل بیت ڈال گئے، جی روغن محبت صحابہ ڈال گئے کہ یہ چراغ نہ بجھا ہے نہ بجھے گا. بے شک سبحان. اس لیے کہ یہ جلانے والے جب عظیم ہو بندہ وہ بات تفصیل چلی جائے گی. میں میرا ذہن جہاں پر کام کرنے لگ گیا. لیجئے میں یہ حدیث پاک پوری کر دوں. لما فتح اللہ المدائن علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ایام عمر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدائن فتح کیا گیا. لیجئے امر عمر بالانتاء فبسطت فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو اب بھائی وہ جو مال غنیمت آیا اس کو مسجد نبوی میں دسترخوان بچھاؤ اور اس پر مال غنیمت اڈیل دیا جائے. ذرا زور سے سبحان اللہ سبحان. معصوم ملت یاد ہے؟ ہاں وہ سناٹو والے نہیں تھے، وہ تو یہ تھے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. لیجئے وہ مال غنیمت مسجد نبوی میں صحابہ کرام نے دسترخوان بچھائے اور مال غنیمت اس پر انڈیل دیا گیا. اب مال غنیمت انڈیل دیا گیا. توجہ توجہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ترجمان نبی ہے نا، ہم زبان نبی ہے نا، ہاں جان شان عدالت ہے نا. ہاں فاروق اعظم فرمایا مال غنیمت اڈیلنے کے بعد فرمایا فَأَوَّلُ مَنْ بَدَرَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي. بولے سب سے پہلے حضرت امام حسن مجتبی کو بلایا جائے. بدری بھی ہیں، اولین و صادقین بھی ہے، مہاجرین و انصار بھی ہے، فاروق اعظم ہے. کئی کل مولوی یہ نہ کہنے لگے فاروق معاذ اللہ ان کا بھی ادھر جانب رغبت دکھنے لگی معاذ اللہ. لیکن بات تو یہ ہے نا کہ تم نیم 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 کہتے ہوئے اتنے کڑوے ہوئے کہ سنیت کے شیریں سے دور ہو گئے. ہاں نیم نیم نیم. بہرحال وہ بات دوسری طرف چلی آئے گی. فرمایا اول من بدر الیہ الحسن بن علی. لیجئے صاحب سب سے پہلے فرمایا کہ وہ آپ آ جائیے. حضرت امام حسن مجتبی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقالا، توجہ، خالی بلایا نہیں، امیر المومنین بولے بالرحب والکرامہ، مرحبا مرحبا. لیجئے ساری عزت آپ کے لیے ہے، کرامت آپ کے لیے، آ جائیے، کرامت آپ کے لیے. بالرحب والکرامہ، مرحبا مرحبا. صحابہ کرام کو بولے استقبال کریے، مرحبا مرحبا. نواسہ رسول آ گئے ہیں، جانے
حضور آ گئے ہیں. بولے مرحبا مرحبا. اچھا. فَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفٍ, فرمایا کہ 1000 درہم دیے جائیں, نذرانہ پیش کیا جائے. 1000 درہم کا نذرانہ. فاروق اعظم فرمایا 1000 نذرانہ پیش کیا جائے. اچھا. فرماتے ہیں سمن صرفات, پھر واپس چلے گئے. فَبَدَرَ إِلَيْهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے فاروق اعظم اب شہید کربلا جو ہونے والے ہیں اور جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, اس حسین ابن علی کو بلاؤ. یا حسن یا حسین, یا حسن یا حسین, یا علی یا علی, علی 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 علی, یا علی یا علی. ہاں سنو. فرمایا اب تو بھائی وہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار انہیں بلا لیا جائے. اب وہ تشریف لائے ہیں تو فرمایا بالرحب والکرامہ, لیجئے مرحبا مرحبا, یہ بھی شہزادے آ گئے ہیں. اچھا توجہ توجہ. فرمایا فَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفٍ, فرمایا کہ 1000 ان کے آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں. امیر المومنین بولے 1000 آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں. 1000 آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. فرمایا اب توجہ توجہ, میں آگے بیان کرنے لگ گیا. فَبَدَرَ إِلَيْهِ ابْنُ عبداللہ ابن عمر, اب فاروق اعظم کے خود کے شہزادے حضرت عبداللہ تشریف لے آئے. خود کے شہزادے. امام علی مقام کو کتنے دیے تھے؟ 1000. امام حسن مصطفیٰ کو کتنے دیے تھے؟ 1000 نذرانہ. اب خود کے شہزادے آ گئے. فاروق اعظم بولے پھر آپ کے لیے بھی انہی شہزادوں کی وجہ سے مرحبا اور آپ کے لیے بھی عزت دے رہا ہوں. آگے فرماتے ہیں فَأَمَرَ لَهُ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْہَم, ان کو 500 دے دیے جائیں. ان کو 500 دے دیے جائیں. اگر بات یہی ختم ہو جاتی تو ہمیں فلسفہ نہیں سمجھ میں آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاروق اعظم نے ناسبی اور خارجی دونوں کا گلا گھوٹ کے رکھ دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں کا سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ تو وہ ہے نا جن کے نام کے شیطان بھاگتا ہے تو خارجی بھی بھاگا اور رافضی بھی بھاگا, اور اہل سنت نے اس کو اپنے دل میں بسایا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر بات نہیں ختم ہو جاتی, میں نے کہا اب لیجئے شہزادہ فاروق اعظم کے سوال کا بھی جواب نہیں, سبحان اور ترجمان نبی کے جواب کا بھی جواب نہیں. بیش بیش. جب 500 دیے گئے, وہاں 1000 دیے گئے, 500 دیے گئے, تو شہزادے فاروق اعظم بولے یا امیر المؤمنین انا رجل مشتد اضرب السیف بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین طفلان یدرجان فی سکک المدینہ تعطیہم الفن الفن وتعطینی 500. سبحان سبحان المؤمنین, میں نے حضور کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں. میں نے فرماتے ہیں اضرب السیف بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں. اور اس وقت جب میں جنگیں لڑ رہا تھا, امام حسن مجتبی, امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما, یہ مدینہ طیبہ میں اپنے بچپنے کے زمانے میں مدینہ شریف کی گلیوں میں نور برساتے جاتے تھے. مدینہ طیبہ کی گلیوں میں یہ نور برساتے تھے. طفلان, یہ شہزادے تھے. میں اس وقت جنگ لڑ رہا تھا, آپ نے انہیں 1000 دیے, مجھے صرف 500 دیے. اب فاروق اعظم کا جواب سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا فاروق اعظم ترجمان نبی ہیں میاں. ہاں, یہ وہ ہیں کہ جن کی رائے کے موافق رب نے قرآن کے اندر وحی کا نزول فرمایا ہے. فاروق اعظم بولے قالا نعم, ہاں بیٹا بات تو یہی ہے. فرمایا
سلام بات تو یہی ہے کہ تمہیں 500 دیے, انہیں 1000 دیے. فرمایا اذهب فاتینی بابن کابیہما, جاؤ ان کے باپ کی طرح باپ تو لے کے آؤ. ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جاؤ ان کے باپ کی طرح باپ تو لاؤ. سبحان اللہ. ذرا غور سے, خود اپنے شہزادے ہیں, فاروق اعظم کے شہزادے ہیں, اور کہہ رہے جاؤ فذهب, جاؤ فاتینی بابن کابیہما, ان دونوں شہزادوں کے والد کی طرح والد تو لے کے آؤ. واہ 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 واہ. آگے بولے وَأُمِّن كَأُمِّهِمَا, ان کی ماں کی طرح ماں بھی تو لاؤ. ہائے ہائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان عمر فاروق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, مصطفیٰ کے نور عین, فیضان خلفائے راشدین, مسلک اعلیٰ حضرت. لیجئے صاحب. بولے فاروق اعظم, صحابہ بیٹھے ہیں ہے نا, مجمع صحابہ کا, چونکہ ابھی فتح مدائن نہیں ہوا ہے, ابھی مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے نا. صحابہ بیٹھے, حضرت فاروق اعظم بولے جاؤ ان کے باپ کی طرح باپ لے کے آؤ. اپنے شہزادے سے فرما رہے ہیں وَأُمِّن كَأُمِّهِمَا, ان کی ماں کی طرح ماں تو لے کے آؤ. وَجَدٍّ كَجَدِّهِمَا, ان کے نانا کی طرح نانا بھی تو لاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بیش فاروق اعظم نے تو گلے ہی گھوٹ دیا. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. آپ چلاتے چلاتے آواز ہی نہیں نکل رہی, یہ گلے ہی کھل گیا ہے. جی سبحان. وہ کائیں 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 کائیں, پھر بولے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے. میں نے کہا نظر پہ آنکھوں میں سرما اعلیٰ حضرت کا لگا, سبحان آئے گا نا. کائیں کائیں سبحان. کائیں کائیں مت کر. جی. جو کائیں کائیں والے تھے وہ سب بند ہیں دیوبند میں. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سب بند ہیں. سبحان اللہ. بولے حلوہ بند, ملیدہ بند, کھچڑا بند, وہ 11ویں بند, 12ویں بند, 40واں بند, وہ تیجا بند. میں نے کہا اتنے بند ہیں کہ کھولتے کھولتے ان کے باپ کا بند ٹوٹ جائے گا. اتنے بند, یہ بند وہ بند. علماء بولے سب چھوڑ دیوبند, لگا پین دیو. اچھا بھی میں اس دن ایک بات کہنے لگا, یہ حدیث پاک ابھی پوری کروں گا. ایک بات کہنے لگا, ہمارے وہاں کہا جاتا ہے دینے کو ادب میں دیجئے, کیا کہا جاتا ہے, اور اسی کو عام زبان میں عوامی زبان میں کہتے ہیں دیو. دیو ہم کہتے ہیں لیو. دیو کیا ہوتا ہے, اسی دیجیو کو عام زبان میں کیا کہا جاتا ہے, دیو. تو یہ ہے دیوبند. اب رسیدیں لے کے آئے, یہ 10 دن بعد رمضان میں کہنا دیوبند. بیش بیش سبحان اللہ سبحان اللہ. دینا بند. مجھے ایک بات حضور فاتح کشمیر کی یاد آئی. وہ حضرت فرماتے ہیں کہ لیجئے بولے فلاں کا فرحان بھیا سے سلام دعا ہی بند ہو گیا ہے. بولے سلام دعا بند ہو گیا. بولے اچھا, بولے ہاں بھائی سلام دعا بند ہو گیا. اچھا تو بولے آگے تک خود سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ اتنا ٹھن گیا کہ سلام دعا بند, خود آگے سمجھ گئے. حضرت فرماتے ہیں ان خبیثوں نے آقا کا سلام بند کر کے نقصان نہیں کیا, سنیوں کو آگاہ کر دیا یہ آقا سے ان کی لڑائی چل رہی ہے. ہائے 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 بیش بیش. آقا سے لڑے بیٹھے ہیں, یہ دور ہوئے بیٹھے ہیں, ان کے دلوں کے اندر بغض. لیکن چلو بات پھر دور چلی جائے گی, میں ادھر لوٹنے لگا. ہاں مضمون کا اتصال جاتا رہے گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کو کتنے دیے تھے, اور امام علی مقام امام حسن و حسین صلوات اللہ تعالی و سلامہ علی جدہ الکریم, جدہم الکریم و علیہما, ان کو کتنے دیے تھے, 1,000. اب سنو, فرماتے ہیں فاروق اعظم جاؤ اپنے باپ کی طرح, ان کے باپ کی طرح باپ بھی تو لے کے آؤ, ان کی ماں کی طرح ماں تو لے کے آؤ, ان کی نانا کی طرح نانا تو لے کے آؤ. وَجَدَّتٍ كَجَدَّتِهِمَا, ان کی نانی کی طرح کوئی نانی بھی تو لاؤ.
ان کی نانی کی طرح کوئی نانی بھی تو لاؤ. آگے بولے وہ امن کا امہما, ان کے چچا کی طرح چچا لاؤ. وہ امتن کا امتہما, ان کی پھوپھی کی طرح پھوپھی لاؤ. وہ خالن کا خالتہما, ان کے ماموں کی طرح ماموں لاؤ. وہ خالتن کا خالتہما, ان کی خالہ کی طرح خالہ تو لے آؤ. اب فیصلہ سنو فاروق اعظم کا. بولے فَإِنَّكَ لَا تَعْتِنِي بِي, بیٹا تم نہیں لا سکتے ہو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نہیں لا سکتے ہو. فاروق اعظم ہے, ترجمان نبی ہے. توجہ, ابھی آپ کے ذہن میں بات صحابہ تو سمجھ گئے, لیکن میں نے کہا نا فاروق اعظم نے ٹٹیہ ہی دبا دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے اس کا مطلب معنی بولے ہم چھوڑیں گے نہیں کہ تم مطلب پہ جاؤ. بے شک سبحان اللہ. کرنے سے چھوڑیں گے نہیں کہ تم مطلب پہ جاؤ. سارے مطلب وہ درسگاہ فاروق اعظم ہی سے پورے ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بولے فاروق اعظم کا خطاب صحابہ کے درمیان. بولے اما ابوہما فعلی المرتضی, ان کے والد مولائے کائنات علی شیر خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان. آگے بولے وَأُمُّهُمَا فاطمۃ الزہرا, اور ان کی ماں جانتے ہو نبی کی شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا ہیں. وَتَوَجُّ وَجَدُّهُمَا محمد المصطفیٰ, اور ان کے نانا ہمارے اور تمہارے سب کے سردار, دونوں جہاں کے تاجدار, آقائے نامدار, محبوب پروردگار, احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ آقا نانا ہے. توجہ, آگے بولے وَجَدَّتُهُمَا خَدِیجَةُ الْکُبْرَى, ان کی نانی حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ ہیں. اور آگے بولے وَأَمُّهُمَا, اور ان کے چچا جعفر بن ابی طالب حضرت جعفر طیار ہیں. اور ان کے وَأَمَّتُهُمَا, اور ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب حضرت ام ہانی ہے. سبحان. ان کو تیار جانتے ہو کیوں آیا تھا حضرت جعفر. سبحان. میں بات ایک مکمل کر دوں, یہ بیچ میں آئی ہے. ایک دن آقا بیٹھے تھے صحابہ کی جماعت کے درمیان. آقا نے آسمان کی جانب دیکھا اور آقا مسکرانے لگ گئے. ذرا زور سے بولو. آقا مسکرانے لگ گئے. اعلیٰ حضرت بولے, فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ بولے کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. سبحان. آقا دیکھ کے آسمان کی طرف مسکرانے لگے. اب صحابہ نے سوال کرنا تھا. صحابہ پوچھ بیٹھے آقا مسکرانے کا سبب. بولے وہ جعفر طیار 1000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں. سبحان سبحان. آقا حدیث پاک میں نے کہا او وہابی, جعفر طیار بعد وصال اڑ کر جائیں, ان کی زندگی کا عالم یہ ہے, تو آقائے نامدار کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ یقیناً قسم خدا کی تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. بات آ گئی زندگی پر, تو بس ایک حدیث پاک ضمنی طور پر سنتے چلو, بات مکمل ہو. سبحان. ابھی شب معراج گزری ہے, جی جی, آقا کا سفر گزرا ہے جی. میں اس پر تفصیل سے اب آپ کو گفتگو کرتا, لیکن ایک حدیث پاک اس ضمن میں بتاؤں. آقا فرماتے ہیں جب مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کی جانب براق سواری پر میں چلا, فمررت علی موسیٰ, اے علی قبر موسیٰ, وہوا قائم یصلی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آقا فرماتے ہیں قبر سے گزرا تو وہ تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. سبحان کھڑے ہو سبحان. کر نماز پڑھ رہے تھے.
مر کر مٹی میں ملا اشرف علی تھانوی، بے شک۔ اور آقا تو ایسے زندہ جو ان کا ادنا غلام ہو جائے وہ زندہ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان ہو اللہ جائے، سبحان ہو جائے وہ سرکار کا حضرت موسیٰ علیہ السلام، توجہ، سبحان قائم یصلی حدیث پاک سبحان ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے تھے، اب بات آگے بس مکمل کر دوں، ابھی گزرے آقا کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے تھے اور مسجد اقصی میں پہنچے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام استقبال کر رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ عجیب فلسفہ ہے، ابھی یہاں کھڑے ہو کر قبر میں سلام پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، وہو قائم یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، مسجد اقصی میں پہنچے آقا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آقا کا استقبال کر رہے تھے، اور چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں استقبال کر رہے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے اتنے جگہ پہنچ کر، ارے دیوبندیت تو چھالے مار رہا ہے، وہ اس کا کیڑا تو وہ کروٹے کود رہا ہے، اسے چین نہیں آ رہا ہے، وہ تو آقا کی زندگی کی بات کر رہا تھا، اور حدیث پاک میں تو آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عالم یہ ہے۔ سبحان ذرا زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا بات مکمل کر دوں، میں کہاں سے چلا تھا؟ میں چلا تھا وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو بیان کر رہے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بولے وَأَمَّتُهُمَا، اور ان کی پھوپھی جانتے ہو حضرت ام ہانی ہے، توجہ سبحان وَخَالُهُمَا ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماموں حضرت ابراہیم شہزادہ حضور ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ، ابھی آگے بات اور بھی ہے، فرمایا وَخَالَتُهُمَا رُقَيَّةُ وَأُمُّ كُلْثُوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خالہ حضرت رقیہ وہ حضرت ام کلثوم حضور کی شہزادی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ، میں کیا کہنے لگا، یہ بولے صحابہ آقا کے شہزادوں سے اہل بیت سے کیسی محبت کرتے تھے، میں نے کہا ایک جملے میں سمجھ جا، وہ بہت بڑی ذات ہے، شہزادے آقا کے تو بہت اعلیٰ ہے۔ اگر آقا کوئی سبزی پسند کر لے صحابہ کے تیور یہ ہو جائے، اب اس سبزی کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا۔ جب صحابہ ایک سبزی سے اتنی محبت کرے تو آقا کے شہزادوں سے کتنی محبت ہائے ہائے ہائے، بیش بیش، سبحان اللہ سبحان اللہ